بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ باب آگے پڑھیں مل کے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
نصیر ملت آپ کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے. اگر مناسب سمجھے تو سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں. دائیں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھنے ہیں. ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ صحرا کیا
مجھے حکم ملا کہ ابھی آپ تشریف لا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہمارے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے خوابے کے منبر سے. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے. کہ اتنے میں عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. والفريقين من نوع ومن آدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگی شاہ امم. ایک دن جبریل سے کہنے لگی شاہ امم. تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے مہجبی تیری قسم. عرض کی جبریل نے مہجبی تیری قسم. آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نبی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، وہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبہ مہمانان محتشم مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارت المصطفیٰ حلقہ رینالہ خود کی جانب سے آج کی منعقدہ اسوہ رسول کانفرنس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. تھوڑے وقت کے لیے میں آپ کی بھرپور توجہ اور مکمل انہماک چاہوں گا تاکہ اس موقع پر آج کی اس نشست میں آپ کو چند ضروری اور اہم گزارشات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ پائیں. موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا، نور بانٹتا ہوا، اجالے بکھیرتا ہوا. نصف سے زائد سفر یہ مہینہ طے کر چکا ہے اور گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں ہے. گھر گھر ان کی باتیں، ہر زبان پہ ان کی نعتیں. کائنات میں اتنا تذکرہ کسی کا ہوا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی طرف. اہل محبت اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. کسی نے کہا تھا زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں خوشبو کہاں تک ہے. اہل ایمان ان کے تذکار کی مہک سے مشام ہستی معطر کرتے آئے ہیں. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے المورد الروی کے اندر لکھا لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل اسلام کا شروع سے یہ طریق رہا ہے، صدیوں سے ان کے معمولات میں یہ چیز شامل رہی ہے کہ وہ حضور کی ولادت کے مہینے میں عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے ایک محفل میں لیے چلتا ہوں جو مسجد نبوی کے صحن میں منعقد ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کا مجمع تھا، ہجوم عاشقاں تھا، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے تھے. حمد و صلات اور تشکر کے جذبات میں ایک خوبصورت محفل انعقاد پذیر تھی. آج تو ہم کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے دل ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.
ایک یہ ایسی مجلس تھی جس میں واقعتاً چراغاں ہوا. حضور حجرہ انور میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ مجلس بپا کیے ہوئے تھے. صحن تھا مسجد نبوی کا، سیاہ ستہ میں یہ روایت ہے. حضور اٹھے اور خرامہ اس مجلس میں آپ پہنچے اور صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا حضور کے ذکر کی مجلس میں تذکرہ رسول سننے کے لیے ہم آئے ہوئے. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہی تھا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا. اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہ مجلس برپا کی. بات سادہ سی تھی، اس کا جواب صحابہ نے دیا. لیکن آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، اس پہ حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن برجستہ کا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں، اسی لیے بیٹھے. فرمایا اٹھاؤ حلف. صحابہ سے باقاعدہ حضور نے حلف دیا. انہوں نے جب حلف دے دیا تو ان کے چہروں پہ استجاب تو تھا، حیرت تو تھی کہ یہ سادہ سی بات ہے، میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول سننے کے لیے بیٹھے، بات ختم ہو جائے گی. تو میں آپ سے کہوں مجھے حلف دو، مجھے قسم دو واقعی اس لیے بیٹھے، تو آپ کو حیرت کا جھٹکا تو لگے گا. تو کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کی حمد بیان کرنے بیٹھے ہیں، اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی، ہمیں آپ عطا کر دیے گئے، یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصد. میں اس پہ قسم دے سکتے ہو؟ جی حضور ہم دے سکتے ہیں. اچھا اٹھاؤ حلف. صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا. تو جب حلف اٹھا لیا تو حیرت اور استجاب کا عالم تھا صحابہ میں کہ یہ حلف کیوں لیا ہے حضور نے. بات تو سادہ سی، لیکن آ کر نے فرمایا میں نے تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں تھا، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا، کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا. بعض اوقات حلف یا قسم کی جاتی ہے کسی متردد ذہن کے شک کو دور کرنے کے لیے، بعض اوقات قسم دی جاتی ہے تشکیک کے ازالے کے لیے، لیکن کبھی مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی قسم دی جاتی ہے. تو فرمایا یہ جو میں نے تم سے حلف لیا ہے یہ کسی تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں لیا، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے نہیں لیا. تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر نکل کے صحابہ کا منظر تو دیکھیے. آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس مضمون کو موقت کرنے کے لیے، اس مضمون کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور نے قسم کی. میں نے قسم کا تذکرہ کیا تو آپ متوجہ ہو گئے. تو جب باقاعدہ قسم لی ہوگی، حضور نے حلف لیا ہوگا، تو کیا کیفیت ہوگی کہ ہم سے قسم لی جا رہی ہے. تو پھر فرمایا کہ میں نے قسم شک کی بنیاد پر نہیں لی کہ تمہارے قول کی صداقت پہ کوئی شک گزرتا، بلکہ مضمون اتنا اہم ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے یہ مجلس برپا کیے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، رب نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے فاخبرنی، مجھے آ کے خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے لگے. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے شکرانہ ادا کرے، اور یہ میری اور آپ کی اور منتظمین اجتماع کی بخشش کی ضمانت بن جائے. باقی جہاں تک حضور کی آمد پر شکرانہ ادا کرنے کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. میں تو یہ بات ہر بار کہتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. ساری زندگی بھی
ہم پیشانی سجدے میں رکھ کے اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے جو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے رب نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ تو اب اس نعمت کے شکرانے کے مختلف رنگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اظہار مسرت و بشاشت کیا جائے، فرحت کا اظہار کیا جائے، اور قرآن مجید میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہمیں اس شکرانے کے رنگ کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل تمہیں پہنچے تو تم فرحت کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو، بشاشت اور مسرت کا اظہار کرو، تمہارا چہرہ بشرا بتائے کہ انہیں اس نعمت کے ملنے پہ مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ کیف و انبساط میں ڈوب جاؤ، تمہارے دل گواہی دیں، تمہارے چہرے بشرے گواہی دیں کہ تمہیں اس پہ مسرت ہے۔ ایک تو یہ طریقہ، اور دوسرا قولت اپنے رب کا شکر بجا لاؤ کہ تمہیں یہ نعمت عطا کی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کرتے۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر حضور نہ ملتے تو آج جہاں ہم کھڑے ہوتے، کیا ذلت تھی، کیا نکبت تھی، کیا رسوائی تھی۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، خود شناسی کا دور بھی نہیں ہے۔ انسان ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے مادوں کو اپنا خدا مان رہا تھا، پتھر سے تراشے ہوئے اصنام کو معبود سمجھتا تھا، لکڑی کے وصل اس کے خدا کہلاتے تھے۔ اجرام فلکیہ کو کبھی ماتھا ٹیکتا، کبھی مظاہر فطرت کی پوجا پاٹ کرتا، کبھی حشرات الارض کو خدا مانتا، چلتے پانیوں کو اور جلتی ہوئی آگ کو اور ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ مچھلی پکڑنے کے لیے جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، درختوں کو، پرانے درخت کی جڑوں کو اور یہ برگد کے درخت کی لٹکتی ہوئی جڑوں کو اس نے اپنا معبود مانا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ یہ خود ناشناسی ہے نا کہ ان کو جو انسان کی خدمت کے لیے چیزیں پیدا کی گئی ان کو خدا مان لے۔ 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ کہیں تو پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا منصب کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا ہو، نائب الہی ہو، خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، اور بچھوؤں کو پوج رہا ہو، درختوں کو پوج رہا ہو، سانپوں کو پوج رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کون، اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ کبھی آپ نے شخص کو دیکھا جو 6 فٹ کا جوان ہو لیکن قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ اگر کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو اس کا قد کاٹ، اس کی جوانی، اس کی چوڑی پیشانی، اس کی چھاتی، یہ کیا کام کی جگہ اس کو یہ شعور ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، آیا کدھر سے ہوں۔ خشک بھی کر لیا۔ کیسا خدا ہے جو گیلا بھی ہوتا ہے، خشک بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے خیر اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ سفر اندازہ سفر سے کچھ اوپر چلا گیا تو میرا توشہ سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے میں مجبور ہو گیا، تو میں نے پھر مجبور ہو کے سامان سے اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس کے اندر پانی ملایا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا، جو یہ بھی نہ عرض کر سکا آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، اب تم مجھے جو ہے وہ آگ پہ پکاؤ گے، پھر توڑ توڑ کے دانتوں تلے چباؤ گے، پھر تاریک میدے میں پھینکو گے، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالاؤ گے، آخر میں تمہارا معبود رہا ہوں، کچھ تو ترس کھاؤ میرے پاس۔ اتنا بے بس اور اتنا کمزور میرا معبود تھا، اور آج مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ میرا ایک ملنے والا دوست ہے
تو وہ چائنا میں ایک مدت سے رہ رہا ہے، تو ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. اس نے کہا آسمان کو چھو رہے ہیں وہ. میں نے کہا میں معیشت نہیں پوچھ رہا، میں ان کے مذہبی حالات پوچھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ ان کا کثیر طبقہ آج بھی بتوں کو پوجتا ہے، بدھ مت سے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ ایک کرنسی جلاتے ہیں بتوں کے سامنے، اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ بت خوش ہو جائیں تو پھر اور زیادہ پیسے ملتے ہیں. وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہے ہوتے ہیں. کہتا ہے میرا ایک دوست ہے تو وہ بہت کنجوس ہے، کبھی پھوٹی کوڑی بھی لگانے کا روادار نہیں ہوتا. تو میں نے ایک دن اچانک اس کے گھر میں جا کے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ کرنسی بتوں کے آگے جلا رہا تھا. تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا. میں نے کہا کہ اتنی زیادہ کرنسی جلا رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے مسکرا کے کہا یہ فوٹو کاپی ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی والی ہے نقلی والی ہے. تو ان بتوں کی بے بسی جاننے کے باوجود بھی ان کی پیشانی کا تقدس پھر بھی وہی پامال ہو رہا ہے. تو میں درود نہ پڑھوں محمد عربی پہ؟ اس کے خدا کی چوکھٹ نصیب فرمائی، حضور کی دہلیز نصیب فرمائی. دیکھو معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. آج دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں چائنا نہ پہنچ گیا، لیکن باطن کا شعور نصیب نہیں ہوا. یہ دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، یہ ڈگریوں سے حاصل نہیں ہوتا. اور میں اپنی ماں کو بھی سلام کرتا ہوں، آپ بھی اپنی ماں کو سلام کریں جس نے لوری دی محمد عربی کے نام کی. ہمارے باپ کو سلام. اقبال نے کہا تھا نام تو از بدرا مختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا. ہمارے باپ نے حضور کا نام سکھایا، ہماری ماں نے دودھ دیتے ہوئے حضور پہ درود پڑھا. آج تقدس ہماری دنیا میں اترا ہوا ہے، ورنہ آج ہم دھکے کھا رہے ہوتے، در بدری ہوتی ہماری. سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہوگا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں. تو زمانے کو تو زندگی ملی ہی اسی دہلیز سے. تو آج حضور کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت کا سامہ ہے، اور شکرانہ ادا کرنا یہ ہمارے اوپر قرض ہے. اور تیسری بات جو میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کے طریق کو اختیار کرنا، حضور کے اسوہ نور کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ تقاضا ہے حضور کے ساتھ محبت کا. اب حضور کی سیرت کے نمایاں وصف آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہ دوں گا. بات تو لمبی ہو جائے گی، یہ عنوان اتنا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو 20-25 منٹ کے اندر سمیٹ لوں اور آپ تک جو بات پہنچ جائے گی آپ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. سیرت کسی شخص کی اصلی حالت کو کہتے ہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، وہ جب عصا پھینکا تو کہا کہ یہ آپ اس کو اٹھا لیجئے، پہلی حالت میں پلٹ آئے. تو کسی کی حقیقی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے، اور وہ کسی شخص کی حقیقی حالت کو، اصلی حالت کو اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان رہا ہوتا. اب حضور کی سیرت کے جو نمایاں خط و خال ہیں وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سن لیجئے اور ہم اپنے اندر ان کو اتارنے کی کوشش کیجیے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی سیرت آپ بتائیے، آپ نے جو قربت کا نور پایا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، تو آپ بتائیے حضور کی سیرت کیسی تھی. تو انہوں نے برجستہ جو لفظ کہے وہ یہ تھے کان خلقہ القرآن. اے پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھتا جا، حضور کی سیرت دیکھتا چلا. قرآن کا عملی رنگ اگر دیکھنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. دوسری بات، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی سیرت کے واضح خط و خال ہمارے سامنے آتے ہیں. اور وہ جب آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو یہ ایک قرآن مجید کے نزول کا معاملہ تھا. فرمایا کہ اگر یہ ہم پتھروں پہ بھی نازل کرتے، اگر یہ ہم پتھروں پہ بھی نازل کرتے قرآن، تو یہ بھی خوف خدا سے اور خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے نزول وحی کے بعد ایک کیفیت کو محسوس کیا تو گھر پلٹے اور کہا یا خدیجہ زملونی،
مجھے جب وہ سردی کا احساس تھا حضور تو حضور کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک کیفیت تھی. تو ام المومنین سیدہ نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو لفظ کہے وہ حضور کی سیرت کے خط و خال ہے. ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، انتظامی امور اپنی جگہ ہوتے رہیں گے، آپ چند منٹ کے لیے میری جانب آج کی اس گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیجیے. تو کہا کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سیدہ کہنے لگی کہ آپ کا رب آپ کو، بیٹا بیٹھ جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، آپ سب بیٹھ جائیں، یہ لوگ بھی بیٹھ جائیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے. کیوں؟ اب ذرا لفظ سن لیجیے جو برجستہ حضور کی سیرت کے خط و خال ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. انہوں نے کہا کہ آپ کبھی بھی پریشانی ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے. حضور کا جو سلوک تھا رشتہ داروں کے ساتھ، حالانکہ انہوں نے تکلیفیں تھوڑی نہیں دی تھی، انہوں نے اذیتیں کم نہیں پہنچائی تھی. جو مکہ المکرمہ میں مکی زندگی میں ہوا کس سے مخفی ہے؟ گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اجڑیاں ڈالی گئی، اذیتوں کے طوفان تھے. لیکن حضور جب فتح مکہ کر کے دوبارہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے، ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں. انہوں نے یہ تھا کہ چلو جان بخش دی جائے، کم از کم جو ہے وہ اتنا تو ہو جائے، اور یہ ہے کہ اگر ہمیں شہر بدل بھی کر دیا جائے تو ذہنی طور پہ وہ اس کے لیے تیار تھے. لیکن ان کو تھا کہ کم از کم تو شہر بدل کیا جائے گا، جان بچ جائے تو بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہمیں خیر کی توقع. تو آقا کریم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ آج وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہا چلے جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا. یہ وہ رشتہ دار تھے جنہوں نے اذیتیں دی تھی، وہ برادری تھی جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی. لیکن جب وہ پھنس گئے اور مجرم بن کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے تو حضور کا کردار دیکھیے، اتنا تابع، اتنا روشن، اتنا منور، خلق عظیم کے پیکر نے کہا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ ایک دن حضور نے عثمان بن طلحہ سے، کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، کعبۃ اللہ کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی، کہا کہ دروازہ کھول دو، میں کعبۃ اللہ کے اندر 2 نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. آج فتح مکہ کا دن ہوا تو حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو یہ حاضر ہوا اور تھر تھر کانپ رہا تھا. میں لاؤ چابی، چابی پیش کی، دروازہ کھولا، نوافل ادا کی، حضور باہر آئے. اب صحابہ منتظر تھے کہ اب یہ احساس دیکھیے کس کو ملتا ہے. اس کافر کے ہاتھ سے چابی چھین لی گئی ہے. اب دیکھیے یہ حضرت عمر کی آرزو اپنی تھی، حضرت عثمان کی اپنی تھی، حضرت علی کی اپنی تھی، سب کی آرزویں تھی. لیکن آقا کریم باہر تشریف لائے، فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کی طرح. تو وہ حاضر خدمت ہوا. آپ نے اس کے ہاتھ میں چابی دیتے ہوئے فرمایا یہ چابی اب تمہاری نسلوں سے بھی سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھین سکے گا. آج بھی جو شیبی خاندان ہے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی کلید ہے، یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے. آج بھی چابی ان کے پاس ہی آ رہی ہے. اور ظالم سے ظالم حکومتیں بھی ڈرتی ہیں چھین سے، کہ حضور نے کہا تھا کہ جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. اب ظالم ہی ڈرتا ہے کہ اب میں اگر اس خاندان سے چابی لی تو پھر میں تو پکا جو ہے وہ ظالم بن جاؤں گا. تو آج بھی اس خاندان کے سب پاس چابی چلی آ رہی. جب عثمان بن طلحہ نے حضور کا یہ خلق دیکھا تو کہا میں 100 جان سے تیرے مکھڑے پہ قربان، میں آپ پہ قربان. اور آقا کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس نے بیعت اسلام کی. تو یہ رویہ تھا حضور علیہ السلام کا. تو کہا آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، اراملہ، ان کا بوجھ حضور اٹھا کے منزل پہ پہنچا دیا کرتے تھے.
تیسری بات فرما، یہ کردار ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے آقا و مولا کا کردار ہے، ہر وقت چہرے پہ خشونت، غصہ، اور ہر وقت جو ہے وہ تکبر آپ کے میرے لہجے سے ٹپک رہا ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا۔ میرے حضور کا خلق دیکھیے، کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، اور لازمی نہیں وہ کمزور جو ہے وہ مسلمان ہی ہو، کافر بھی ہو تو حضور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، تیسری بات وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے کفیل آپ بن جائیں۔ وہ لوگ جن کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اللہ نے جن کو ان کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے وہ ان کی کفالت کریں، یہ حضور کا خلق ہے، ان کی جان سوکھی ہو جائے گی۔ غریب کی بیٹیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور ہمارے گھر میں دولت کے انبار لگے، ہم نے شادی کی تو جتنا ان سب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی اتنے کہ ہم نے پٹاخے چلا دیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا نام ہو گیا۔ نہیں، میرے حضور کی سیرت ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کا کوئی نہیں اس کی سرپرستی کریں، اس کی عزت افزائی کریں، اس کی ضرورت میں اس کے کام آئیں۔ کتنی دعائیں دے گا، ان دعاؤں سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوتی جو غریب دیتا ہے، مشکل وقت جو تمہیں دعائیں دیتا ہے۔ اور پھر غریبوں کی غربت کا مذاق بھی نہ اڑاؤ کہ ان کی بیٹیوں کو بٹھا کر کے اسٹیجوں کے اوپر اور اجتماعی شادیوں کا ایک نظام بنا کر کے تو دکھاتے پھرو کہ ہم نے اتنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا ہے وہ بیٹیاں گھر سے نکلتی، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا مدد کس کی۔ اب آپ اشتہار لگا رہے ہو کہ ان کی شادی ہم نے کی۔ ذرا تصور کرو کہ ہم میں سے کسی کی بیٹی کو یوں مجبوری بن جائے تو کیا ہم اس کو گوارا کرتے ہیں؟ تو جب ہم گوارا نہیں کرتے تو مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہو۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، حضور نے فرمایا جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ نے کیا، بائیں کو خبر بھی نہیں ہونے دی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ کسی فلاحی تنظیم کو دے رہے ہیں، کھلے بندوں دے دو باقی کو بھی ترغیب ہو۔ کسی ادارے کو دے رہے ہیں، کھلے بندوں دے باقی کو ترغیب ہو۔ مسجد کو دے رہے ہیں، کھلے بندوں دے، کوئی بات نہیں ہے، باقیوں کو بھی ترغیب ہوگی۔ لیکن جب کسی کی انفرادی مدد کر رہے ہیں تو اس کا اشتہار نہ لگائیں۔ اب وہ بیٹی جو باراتی آئے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں اور یہ مخیر حضرات ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس کو دہلیز سے اٹھایا ہے، اور وہ جو دولہا اس کو لینے آیا اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ غریب بیٹی یہاں سے اٹھ رہی ہے۔ تو ذرا بتاؤ نا کیا سسرال کے گھر میں ہوتا ہوگا۔ تو یہ اشتہار نہ لگاؤ، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ رات کی تاریکی میں جاؤ، اس کے ماں باپ کو کہو کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے، وہ اپنے گھر سے اٹھائیں گے تو سر اٹھا کر کے وہ چلیں گے۔ ان کی غربت کا تماشا نہ بناؤ، ان کی غربت کو اپنے لیے اشتہار نہ بناؤ۔ وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا کون کہاں ہوتا ہے، کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضور کا یہ خلق ہے کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز وَتَقْرِ الضَّيْفِ، یہ حضور کے نمایاں کردار کی جھلکیاں ہیں جو ام المومنین نے ہمارے سامنے رکھی۔ فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان کو کھانا کھلانا، یہ آپ کا مزاج ہے۔ اور جو مہمان نوازی کرنے والا ہوتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا میزبان کے دسترخوان سے کھاتا ہے، کھاتا وہ اپنی قسمت کی، لیکن کھاتا یہاں سے، عزت اس کی بنتی ہے اور برکت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی مہمان کے حوالے سے کسی بھی بخل میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عادت یہ تھی کہ جب بھوک لگتی تو مہمان ڈھونڈنے نکلتے، اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں، جو کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لے جتنا بھی پرتکلف کیوں نہ ہو اس کا حساب نہیں ہونے والا۔ تو مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، ایٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلہ۔ اچھا لگتا ہے کہ لوگ کھائیں اور لنگر چل رہا ہو، عزت نفس کے ساتھ لوگوں کو بٹھا کر کے کھلائیں۔ اور آخری بات انہوں نے کہی وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد آپ کا مزاج گرامی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ تھے جو کسی کے قرض دبا کے بیٹھ گئے تھے۔ ابو جہل نے کسی سے سودا لیا اور پیسے نہیں دے رہا تھا،
تو کسی نے شرارت کرتے حضور کی طرف اشارہ کیا، زین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ تیرے پیسے دلوا سکتے ہیں۔ تو وہ باہر کا شخص تھا، جانتا نہیں تھا، وہ حضور کے پاس آ گیا کہ اب ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ دلوا سکتے ہیں۔ آقا کریم کہا چل میں تیرے پیسے دلواتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سارے لوگ سوچتے تھے کہ اب تو ایک ماحول بنے گا، ایک تماشا دیکھیں گے۔ اب حضور اس کو ساتھ جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ وہ باہر آیا تو کہا اس کے پیسے کیوں دیتا؟ اس نے کہا بھی دیتا ہوں، پیسے لا کے پیش کر دیے۔ اب وہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے معاملے کچھ اور ہو گیا۔ بعد میں وہ ابو جہل کے پاس آئی، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جب انہوں نے کہا تو ان کے دائیں بائیں برچھیوں والے کھڑے تھے، اگر میں نہ مانتا تو وہ مجھے ویسے ہی کاٹ دیتے۔ تو اللہ نے حضور سے یہ کام لیا تھا، اور کتنے دکھی، لاچار، کمزور جن پر لوگ ظلم کرتے تھے، حضور ان کے ظلم کا ہاتھ روکتے تھے۔ اچھا، ایک حدیث میں دو باتیں اور بھی ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، ام المؤمنین نے کہا آپ سچ بولتے ہیں۔ سچا آدمی رسوا نہیں ہوتا، پریشان ضرور ہو جاتا کچھ عرصے کے لیے، سچے آدمی کو کوئی افتاد اور مصیبت بھی آ جاتی ہے، لیکن رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ نے سچ کے ساتھ جو ہے وہ عزت لکھی ہوئی۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور حضور ایسے سچے تھے جو حضور کے دشمن تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ سچا ہو تو کوئی ایسا ہونا کہ دشمن بھی جس کی صداقت کی گواہی۔ آپ جانتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے یہ درپے ہوئے، اور ہر خاندان کا ایک ایک بندہ، انہوں نے کہا کہ مکان کا گھیراؤ کر لو، اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو سارے قبائل کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے، اور اگر خون بہا دینا پڑا تو سارے مل کے دے دیں گے، تو چلو سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور سارے حضور کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ جب کوئی بندہ نقصان کسی کو پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے پیسے سے پہلے نکلواتا ہے، لیکن ان کی امانتیں حضور کے گھر میں تھیں۔ ان کو پتہ تھا جو بھی ہو جائے ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور میرے حضور نے بھی حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، کہا علی یہ جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آئے۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا ایماندار، ایسا کوئی سچا، ایسا کوئی صادق۔ اور ایک روایت میں ایک اور لفظ ہے وَتَوَدِّيُ الْأَمَانَةَ، آپ امانت کو ادا کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور جو امانت ضائع نہیں کرتا وہ رسوا نہیں ہوتا۔ اب یہ 7 چیزیں حضور علیہ السلام کے نمایاں وصف ام المؤمنین کی زبان سے وہاں تک پہنچے۔ آپ ذرا پھر سن لیجئے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، وہ کہتا ہے جی وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو تبھی تو آپ اچھا کرتے ہیں۔ اچھے کے مقابلے میں اچھا کرنا وہ تو کوئی بھی کرے گا، مشکل تو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا رویہ غلط ہو۔ میں آپ کو بتاؤں سب سے افضل صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوتا۔ بندہ کہتا ہے یہ میرا شریک ہے اور ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کے چکر میں لگا رہتا، آج پھنس گیا نا تو چلو اس کا تماشا دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت اس کی مدد کر دینا یہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو بہترین صدقہ یہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کے کفیل آپ بن جاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور بات سچ کرتے ہیں، وَتَوَدِّيُ الْأَمَانَةَ، اور امانت کو ادا کرتے ہیں، وَتَعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مشکل میں ان کے کام آتے ہیں۔ اب یہ 7 نمایاں وصف میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر موجود نہیں تو آج کی اسوہ رسول کانفرنس میں یہ ارادہ لے کے یہ موٹے 6-7 وصف ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک اچھی زندگی جینے لگ جائیں گے آپ کے قلب کو طمانیت ملے گی۔ اصل طمانیت قلب کی ہے، ایک آسودگی جسم کی ہے، ایک آسودگی روح کی ہے۔ روح آسودہ ہو، جسم مشکل میں بھی ہو تو وقت گزر جاتا ہے، اور اگر روح زخمی ہو، روح بے چین ہو تو جتنی مرضی آسودگیاں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ 7 چیزیں میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں موجود تو جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد المصطفیٰ اسلامک سینٹر جو کہ فاطمہ ٹاؤن یہاں سے 1-1.5 کلومیٹر شیر گڑھ روڈ کے اوپر واقع ہے، یہ آپ کے علاقے کے لیے
عطیہ خداوندی ہے انشاءاللہ۔ یہاں جو تعلیمی نظم ہوگا وہ آپ کی نسل کے لیے، آپ کے لیے۔ دیکھیے مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہری طور پہ، میں تو بہت دور رہتا ہوں آپ سے، تو یہ آپ کے ہی لیے ہے، آپ کی نسل نو کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے ہے۔ تو جو ادارے ہوتے ہیں اس میں اللہ توفیق دے دے تو بعض کا ایک بندہ ہی کھڑا کر دیتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ اداروں کے ساتھ جڑ جائیں تو ان کا قلبی تعلق اس ادارے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری آرزو یہ ہوگی کہ یہ پورے علاقے کے لیے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت بننے والا یہ ایک مرکز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کو جزائے جزیل عطا کرے جنہوں نے قطع زمین اس مقصد کے لیے وقف کیا، اور ان کے سینے میں تڑپ ہے کہ یہ جلد تکمیل کے مراحل تک پہنچے، یہاں تعلیمی نظم شروع ہو۔ تو میں اپنے معزز مہمانوں سے، آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ چاہے مہینے بعد 10 روپے ہی دیں اس کام کے لیے، اس کار خیر کے لیے، جب تک یہ تعمیر ہوتا رہے اس کے ساتھ جڑے رہے۔ اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دے گا۔ میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجیے اس حوالے سے۔ آقا کریم نے 3 چیزیں قسمیں کر کے کہی تھی، اور ان میں سے ایک چیز ما نقصا مال عبد من صدقہ۔ حضور نے فرمایا میں محمد رب کی قسم کر کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ شامل ہو جائیے گا تاکہ اس کی برکتوں سے آپ لوگ مالا مال ہوں۔ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص امان میں، پناہ میں نصیب کرے۔